الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء افضل البشر سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ عالیہ پہ۔ احادیث قدسیہ میں سے جو آج ہم حدیث پڑھیں گے یہ صحیح بخاری کی 7501 نمبر حدیث ہے۔ راوی اس کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب فرشتوں کو یہ حکم کرتا ہے جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو یہاں تک کہ وہ اسے کر نہ لے، جب اس کو کر لے تو پھر اس گناہ کے برابر ہی اس کا گناہ لکھا جائے، اور اگر وہ برائی کو میرے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دو، اور اگر بندہ کوئی نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے ارادے کی ایک نیکی لکھ لو۔ پر اگر ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ نیکی اگر کر لیتا ہے تو اس کے اجر کو بڑھا دیا جائے، نیکی کی نہیں لیکن نیکی کا ارادہ کیا ہے تو اس پر بھی ایک نیکی ملتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اپنے معنی اور مفہوم کے اندر بالکل واضح ہے۔ بات صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اتنا رحیم ہے، اللہ اتنا مشفق ہے، اللہ اتنا مہربان ہے کہ اگر اس کا بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرنے پر گناہ تو نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی کے ارادے کے اوپر بھی نیکی ایک لکھ دی جاتی ہے۔ اس سے بڑی مہربانی اللہ کی اپنے بندوں کے اوپر کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو، میں اکثر کہا کرتا ہوں، گویا اپنے بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بندہ اس کے در پر آ جائے، جھک جائے، اس سے مانگ لے، اس سے التجا کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو معاف کر دے۔ ہم اسی کے ساتھ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 اس کو ہم جوڑ کر دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی، اور جو برائی لے کر آئے گا سو اسے اس کا ہی جزا دی جائے گی، مگر جو بھی جزا ہوگی وہ اسی کی مثل ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرنے والا۔ اب ذرا امیجن کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے پر مہربانی کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ، اور اگر نیکی کرتا ہے تو نیکی کا 10 گنا تک اللہ سبحانہ و تعالی بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور، یعنی اس کے اوپر زیادہ تشریح تفصیل کی تو ضرورت نہیں، البتہ میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں جو بڑی ہی دلچسپ ہے۔ سلسلہ صحیحہ میں امام البانی رحمہ اللہ تعالی ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں جو کہ بہت ہی گناہگار تھا، ہر وقت اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرتا تھا، ایک دفعہ کچھ یوں ہوا کہ وہ شخص رات کو سو رہا ہے اور خواب کے اندر ڈر گیا، اور جب وہ ڈرا تو اس کی زبان سے جو جملے نکلے وہ پہلی جملے یہ تھے یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ جب یہ جملہ بولا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 مرتبہ آگے سے فرمایا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں میرے بندے۔ فرشتے حیران و پریشان اللہ سبحانہ و تعالی سے پوچھتے ہیں اللہ یہ بندہ تو اس کو علم بھی نہیں ہے، اس نے تجھے پکارا ہے، یہ تو محو استراحت ہے، خواب کے اندر ڈر گیا ہے اور تجھے تب جا کر پکارا ہے۔ تو میرے رب نے کہا او میرے فرشتوں، بندے میں اور رب میں یہی فرق ہے، بندہ انجانے میں بھی اس کو پکارے تو اللہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے، اس لیے نیکی کرنے کے کم از کم ارادہ کر لیا کرے اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے اللہ کی طرف چل کے آنے والے، دوڑ کے آنے والے، اللہ اتنی مغفرت لے کر، اتنی رحمت لے کر، اتنی بخشش لے کر اس بندے کی طرف بڑھتے ہیں، اور اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب آسمان دنیا کے اوپر اللہ صبح سحری کے وقت آتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں حل من مستغفرین، رات کے گناہوں سے کوئی تھکا ہارا، رات کے گناہوں سے کوئی بیزار ایک دفعہ آئے میرے سامنے، ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو گرائے، میرا رب اس کے اوپر مہربانی کرتے اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دے، اس کے اوپر معافی کا قلم پھیر دے۔ میرے بھائیوں، مشہور حدیث ہے، جو 100 لوگوں کو قتل کرنے والا شخص تھا، توبہ کی نہیں تھی، توبہ کا علم نہیں تھا، توبہ کا طریقہ نہیں آتا تھا، گھر سے چلا، راستے میں موت ہوئی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ کس وجہ سے؟ صرف نیکی کا ارادہ کرنے کی وجہ سے۔ توبہ کا ارادہ جب کیا تو توبہ کی نہیں، توبہ کا طریقہ نہیں آتا تھا، تو میرے رب نے اس کو معاف کر دیے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، گناہ کے ارادوں سے بچیں، کیونکہ گناہ کا ارادہ انسان ہمیشہ شیطان کی خواہشات پر، اس کے ورغلانے پر، اس کے پھسلانے پر، اس کی طرف سے بہکاوے کے اندر آ کر لوگ گناہ کرتے ہیں، لیکن نیکی کا ارادہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ، اللہ لوگوں کو جنت کی طرف، اس کی اپنی مغفرت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اور جو شیطان ہے وہ دعوت دیتا ہے بے حیائی کی، فحاشی کی، عریانی کی، جہنم کی، اللہ کے غصے کی۔ تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہوں کے ارادے نہیں کرنے بلکہ نیکیوں کے ارادے کرنے، اور پھر نیکی پر عمل کرنا ہے تو اللہ کتنا زیادہ اس کو بڑھا دے گا، یہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ آپ سوچیں جتنا بڑا وہ بادشاہ ہے، جس کی جو رحمان ہے اور اس کے رحم کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، وہ مشفق ہے، اس کی شفقت کی بھی کوئی حد نہیں ہے، جتنا بڑا بادشاہ ہے اتنی بڑی مہربانی کرے گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔